السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، میں چاہتی ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی ضمیر کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر رہی ہے۔ یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، غرور، شوکت و حشمت اور طاقت لے کر نمودار ہوا۔ لیکن تاریخ کی برق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں طلوع ہوا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ ابن زبیر کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ منصور کی صورت لے کر آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی صورت میں طلوع ہوا۔ اسی طرح ہندوستان میں باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں غالب ہوا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے، باطل انگریزی فتنوں کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل اختیار کر گیا۔ میرے دوستو، ہمیں روز روشن کی طرح یقین ہے، صحیح معنی میں حق پر قائم آج جو دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت اس دور میں انبیاء کی وارث جماعت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہر باطل کا ہر طریقہ سے مقابلہ کیا۔ انگریز آیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کی ذریت میں سے قادیانی آیا، اس کا مقابلہ کیا، پرویزی آیا، اس کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آیا، ان کا مقابلہ کیا۔ غرض کے باطل جس لباس میں آیا، دیوبند کا پرچم حق اس کے بالکل مقابل میں آیا۔ اسی کو شورش کاشمیری نے کہا ہے، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان پر ہے احسان مصطفیٰ۔ گونجے گا چار کھوٹ اس نانوتوی کا نام، گونجے گا چار کھوٹ اس نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ۔ محترم حضرات، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ سن 1857 کے انقلاب کے بعد بالآخر انگریزوں کی دھوکہ دہی کام آ ہی گئی اور مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا۔ بہت سے لوگ خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جس نے انگریزی اقتدار کی مخالفت کی تھی تہہ تیغ کر دی گئی اور بہت سارے جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے۔ عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس دور انحطاط میں جن علماء نے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حافظ ضامن شہید تھانوی، مولانا منیر صاحب نانوتوی اور ان بزرگوں کے ساتھ دوسرے احباب و انصار بھی تھے۔ ان سب حضرات کی سربراہی کا فریضہ عارف باللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انجام دے رہے تھے۔ شاملی کے میدان میں ان سب حضرات نے داد شجاعت دی اور انگریزی
فوج کا مقابلہ کھل کر کیا، لیکن جب ملک پر انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سب حضرات پر بغاوت کے نام پر مقدمے چلائے گئے اور طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا۔ اس افراتفری کے عالم میں انگریزوں نے موقع دیکھ کر پادریوں کا ایک جم غفیر ہندوستان کی سرزمین پر اتار دیا، اور یہ پادری علی الاعلان تمام شہروں اور آبادیوں میں علی الاعلان عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے۔ عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اسلام پر حملہ شروع کر دیا۔ انگریزوں کی پالیسی یہ تھی کہ کسی طرح ملک کے بڑے بڑے حصوں میں عیسائیت کے قدم جم جائے۔ یہ وقت تو علماء کرام کے لیے بڑا نازک اور سنگین تھا، لیکن اس فتنے کے آگے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی دیواریں آہنی بن کر آڑے آ گئے اور پادریوں کے ہر میدان میں چھکے چھڑائے۔ داخلی فتنوں کے سامنے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی فولاد جگر لے کر آئے اور فتنوں کو کافر کردار تک پہنچا کر دم لیا۔ میرے دوستو، ان حضرات کے بعد ان کے جانشین حضرت شیخ الہند میدان عمل میں آئے اور تحریک ریشمی رومال چلا کر انگریزی اقتدار کی جڑوں کو مزمحل کر گئے۔ ان کے بعد ان کے جانشین مرد مجاہد حضرت مولانا حسین احمد مدنی آئے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر دم لیا۔ حضرات، یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی در و دیوار سے پوچھو شیخ الہند محمد الحسن کون تھے، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو سید حسین احمد مدنی کون تھے، جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھو جعفر تھانیسری کون تھے، میاں والی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھو سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، پنجاب اور بالا کوٹ کے سنگلاخ زمینوں سے پوچھو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کون تھے۔ ہاں، ان درختوں اور زندان خانوں سے پوچھو جہاں پر حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکتی رہی، جنہوں نے دین و وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے باطل کے ہر چیلنج کو قبول کیا اور بے خوفی سے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹایا مگر آزادی کے پرچم کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا، پورے عالم میں اپنی شرافت و شجاعت کا پرچم نصب کر دیا اور برسرعام اعلان کر دیا۔ بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم حضرات، یہ آمر واقعہ ہے کہ علماء دیوبند کی ضرب بے پناہ سے انگریزی اقتدار محفوظ نہ رہ سکا۔ انہوں نے اس شیطانی دستہ پر پوری شدت سے وار کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھایا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے نونہالوں کو تربیت و اصلاح فرما کر ملک کے آزادی کا سامان تیار کر دیا۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔